أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العلی العظیم۔ آج سے ہم لوگ 10ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ میں یہ صرف قرآن کریم کا ایک آسان سا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اسے سن کر لوگ اپنی دلچسپی بڑھا سکیں، قرآن کریم سے اپنے شغف کو، اپنے شوق کو بڑھا سکیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب کے سب اس عہد سے پھر گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ ایک دوسرے کو بے گھر کرو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے ان ساری باتوں کا اقرار بھی کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اس کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یأتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس دنیاوی زندگی میں اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے رسوائی ملے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اسے دردناک عذاب کی طرف بھیج دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں 10ویں رکوع کا اختتام ہوا، اور اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے کیے ہوئے وعدے کی یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے،
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگوں سے نرمی سے بات کریں گے اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن ان تمام وعدوں کے باوجود وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس سے وہ غافل نہیں ہے۔ یہ پورا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی قبائل آباد تھے، ان کو یاد دلایا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ وعدہ لیا ہے اور یہ ساری باتیں تمہاری کتاب میں موجود ہیں، لیکن تم اسے نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ تو اس کی اور سزا تمہیں کیا مل سکتی ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں رسوا ہو گئے اور قیامت کے دن بھی تمہیں دردناک عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ بات کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کرتوت سے غافل نہیں ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم نے جو کچھ بھی ماضی میں کیا ہے اور جو کچھ بھی تم حال میں کر رہے ہو اور جو کچھ بھی تم مستقبل میں کرو گے، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ جو تم نے دل میں چھپایا ہوا ہے اور جو تم اعلانیہ کر رہے ہو، ہر عمل سے، ہر راز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ اور ان تمام عہد کو یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب پر ایمان لانے والے کو بھی یہ عہد یاد دلا رہا ہے اور یہ عہد لے رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تم مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نماز قائم کرو گے، تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے، اور آپس میں تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تم آپس میں ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ان کے خلاف تم نہیں کھڑے ہوگے، بلکہ ان کے ہر خیر کے کام میں تم ان کا ساتھ دو گے، اور ان کے دشمنوں کو تم اپنا دشمن سمجھو گے اور ان کے دوست کو تم اپنا دوست سمجھو گے۔